اپنے طور پر کالج میں مجھے وہ پسند آ گئی، یونیورسٹی میں مجھے وہ پسند آ گئی، کمپنی میں کام کرنے والی میرے ساتھ 5 سال تک کام کی، آجو بازو بیٹھی، میرا دل آ گیا، میں نے اس کے ساتھ مجھ کو سمجھا ہوں، اس کے ساتھ رہا ہوں، اس کے ساتھ گھوما ہوں، اس کے ساتھ پھرا ہوں، میں اس کو بائک میں لے کر کے گھوما ہوں، اس کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، نہیں چلے گا۔ اللہ نے والدین کے ذمہ رکھا ہے، کیوں رکھا؟ اس وجہ سے رکھا ہے کہ آپ کے والدین ان نکاح کے مراحل سے گزر کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کو تجربہ زیادہ ہے اونچ نیچ کا، ان کو تجربہ زیادہ ہے 19-20 کا۔ آپ کے حق میں کون سا رشتہ اچھا آپ کے والدین کو آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے والدین کو ناراض کر کے نکاح کرنا یہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کالج میں پسند آ گئی، کمپنی میں پسند آ گئی، والدین کو ناراض کر کے نکاح کرتا ہے، ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے نکاح کرنے پر سب سے پہلے تو وہ لو میرج کر کے نکاح کرنے والے اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیابی اس کو حاصل کہیں بھی نہیں مل سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں ایسا ہوا ہے کہ یہ لو میرج کرنے والے کالج میں، یونیورسٹی میں یوں لفڑا لفڑی کرنے والے اور یہ چکر چلانے والے آفیسر بن گئے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ گئے، بڑے عہدے پر آ گئے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ترقی کبھی نہیں مل سکتی ایسے لوگوں کو، کیونکہ ماں باپ کو ناراض کر کے انہوں نے نکاح کیا، ہمیشہ ہمیشہ ان کی تنزلی ان کی زندگی کا مقدر بن جائے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ نکاح کرنے کے بعد، لو میرج کرنے کے بعد، شادی سے پہلے محبت تو فطری محبت ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا، محبت تو فطری محبت ہے، شادی سے پہلے محبت کرتا ہے تو حرام ناجائز، شادی کے بعد کرتا ہے تو وہ حلال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دیا ہوا ہے۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ گھر آباد کرنے کو تیار ہو جائیں گے، آپ کے ماں باپ بھی راضی نہیں، میرے ماں باپ بھی راضی نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں شہر چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، گھر خریدیں گے، گھر کرائے پر لیں گے، آپ کام کرو ہم وہاں رہیں گے، گھر آباد کرنے کے چکر میں رہیں گے، ان کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، کبھی آباد نہیں ہو سکتا ان کا گھر، کیونکہ انہوں نے ماں باپ کو ناراض کر کے بنیاد ہی میں بے برکتی کو مقدر کر لیا ہے۔ گھر آباد کرنے کے چکر میں وہ ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے، خاندان کی عزت کو نیلام کر کے، قوم کی عزت کو نیلام کر کے آئے ہوئے ہیں، کبھی اپنے گھر کو بسا نہیں سکتے۔ اسی طرح لو میرج کرنے والے نکاح کرنے کے بعد معاشرے کے اندر بھی وہ ذلیل ہو کر کے زندگی گزاریں گے، ذلت ان کا مقدر۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب بھی کہیں بھی جائیں گے، کسی کے ساتھ بات کریں گے، فنکشن ہال میں جائیں گے، کسی پروگرام میں جائیں گے، لوگ دیکھیں گے یہ وہی ہے بھگا کر لے کے جانے والا، یہ وہی ہے اپنے ماں باپ کو ٹھکرا کر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ہندو بن کر گئی ہوئی ہے، یہ وہی ہے۔ اس طرح لوگ اس پر انگلی اٹھائیں گے۔ یہ سارے کے سارے نقصانات ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو بھی عشق میں مبتلا ہو کر کے لو میرج کر کے نکاح کیا ہوا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، ہمیشہ عاشق یا معشوق یہ بے موت مرے ہوئے ہیں۔ قابل نے حابل کو قتل کر دیا لڑکی کے محبت میں، تو قابل کا انجام بہت برا ہوا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی عشق میں مبتلا ہو کر کے جن کا انجام بہت برا ہوا ہے وہ وہیں سے شروع ہوا ہے۔ یہ بہت زیادہ بے برکتی اور ان کی ذلت ان کا مقدر ہو جائے گی۔ اور آج تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو لڑکے ان سوشل میڈیا کے تمام اسباب پر مبتلا ہو جاتے تھے، آج لڑکیاں بھی بہت زیادہ پہل کر رہی ہیں چیٹنگ میں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی محبت کرنے والا کالج میں موجود ہو۔ آج ان کے دل کے اندر یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے فلموں میں دیکھا۔ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو کے گھروں میں ہال میں بٹھا کر کے فلمیں آپ نے دکھائی ہیں، اور ان فلموں کے اندر ہیرو اگر اپنی ہیروئن کو پرپوز کرتا ہے تو وہ بڑا ہیرو، ہیروئن آج کی فلموں میں ہیروئن پرپوز کر رہی ہے، ان کے سامنے مطالبہ کرتی ہے محبت کا، پیار کا، اس کو وہ بڑی ہیروئن ہو گئی۔ آپ نے ان کو دکھایا اور مزاج اس طرح بن گیا ہے کہ آپ کی یہ لڑکیاں، قوم کی یہ لڑکیاں اور لڑکے یہ خود بعد میں کالج میں جا رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں،
اسی کو انہوں نے ایک اہم کمال سمجھ کے رکھا ہے. دھیرے دھیرے مبتلا ہو رہے ہیں یہ سب کے سب. تو اس کے لیے یہ سب کا سب جھوٹ ہے. اور یہ مبتلا ہونے کے بعد، لو میرج میں مبتلا ہونے کے بعد ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں. یاد رکھو اس بات کو کان کھول کر کے سن لو. جو لڑکیاں جو لڑکے لو میرج میں اور حرام محبت میں، ناجائز تعلق میں مبتلا ہوتے ہیں، اس میں اور لو میرج میں، شادی سے پہلے تعلقات میں ان کو مصلحت معلوم نہیں ہوتی، اور لو میرج کرنے میں مصلحت کم ہوتی ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں. لو میرج کرنے میں ضرورت کم ہوتی ہے، خواہشات زیادہ ہوتے ہیں. اور لو میرج کرنے میں اس میں فیوچر کا دیکھنا، دور اندیشی کم ہوتی ہے، وقتی تسکین زیادہ ہوتی ہے، وقتی فائدہ اٹھانا زیادہ ہوتا ہے. اس وقت میں فائدہ اٹھا لوں اپنے بوائے فرینڈ سے، اس وقت میں فائدہ اٹھا لوں اپنی گرل فرینڈ سے. فیوچر کا دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا. فائدہ وقتی طور پر وہ اٹھا لیتے ہیں، وقتی تسکین اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اس میں فیوچر میں کیا ہوگا، کتنی بدنامی ہوگی، میرے ماں باپ کی کتنی بدنامی ہوگی، قوم کی کتنی بدنامی ہوگی، معاشرے میں کتنی بدنامی ہوگی، اس میں کتنی ہلاکت ہے، کتنی بربادی ہے، یہ ان کے سامنے پیش نظر نہیں ہوگا، کیونکہ نوجوانی کا جوش چڑھا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری خرابیاں ہیں. اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ فیل ہوتے ہیں. ہر جگہ فیل ہوتے ہوئے رہتے ہیں. جو لو میرج کے اندر ناجائز تعلقات میں مبتلا ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ فرسٹ رینک آ گیا، وہ سیکنڈ رینک آ گیا، وہ ونر میں رینکر میں شامل ہے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اکا دکا کوئی ہوگا. اسی طرح دوسرا نقصان یہ ہے، وہ آوارگی میں مبتلا ہوں گے. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے، چھیڑتے ہوئے، اس کو طرف انگلی کرتے ہوئے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آوارگی ان کی مزاج میں آ جائے گی. اور تیسرا نقصان یہ ہو جائے گا، رشتوں کی ناقدری ان کے اندر آ جائے گی. رشتوں کی ناقدری، اپنی محبوبہ کو لے کر، اپنی معشوقہ کو لے کر، اپنی گرل فرینڈ کو لے کر کے پارک میں جائیں گے، گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے، بائک میں بٹھا کر کے گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے. دل میں باپ دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، ماں دیکھ لے گی تو کیا ہوگا، چاچا دیکھ لیں گے تو کیا ہوں گے، ماموز دیکھ لیں گے تو کیا ہوں گے. یہ ڈر ختم ہو جائے گا. رشتوں کی ناقدری ان کے اندر آ جائے گی. باپ سے بھی کوئی واسطہ نہیں، ماں سے بھی کوئی واسطہ نہیں، پھوپھو سے بھی، خالہ سے بھی، ماموں سے بھی، چاچا سے بھی کوئی ان کو واسطہ نہیں ہوتا. رشتوں کی ناقدری ان کے اندر آ جاتی ہے. چوتھا نقصان کیا ہوتا ہے، باپ کی کمائی میں مفت میں اڑانے کا مزاج اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. باپ کما کر کے لا رہا ہے، باپ کما کر کے لا رہا ہے، اور لا کر کے باپ کے جیب میں ہاتھ ڈال کر چوری کر کے، اور گھر میں جو کما رہے ہیں ان کے پاس چوری کر کے اپنی محبوبہ کو کبھی لپسٹک لا کر کے دے دیا، کبھی میک اپ سیٹ لا کر کے دے دیا، کبھی بیگ خرید کر کے لا کر دے دیا، اس کو خوش کرنے کے لیے وہاں لے کے گیا، ہوٹل میں کھلایا. یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طرح پانچواں نقصان یہ ہے، یہ لوگ عشق میں فیل ہو جانے کی وجہ سے، اگر خدا نہ خواستہ جس کے عشق میں وہ مبتلا ہوئے ہیں، معشوقہ نے جواب نہیں دیا، محبوبہ نے محبت کا اظہار نہیں کیا، پسند نہیں کیا، بعد میں چل کر یہ لوگ نشے کے عادی بن جاتے ہیں. کیوں آپ گانجے میں مبتلا ہو گئے، کیوں آپ شراب کی عادی بن گئے، کیوں آپ غلط کاموں کے عادی بن گئے. کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی محبوبہ، اپنی معشوق کی محبت بھلانے میں کر رہا. نہیں جاتی ہے محبت دل سے، نہیں جاتے دماغ سے اس کی تصویر. یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، کم وقت ہیں یہ لوگ. یہ صرف ان کا مزاج آوارگی کا بنا ہوا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ دماغ سے نہیں جاتا، دل سے نہیں جاتا، محبت ختم نہیں ہوتی. یہ سب کے سب مکار ہیں. یہ ان کی عادت بن چکی ہے، نشے کی عادی بن جاتے ہیں. چھٹا نقصان کیا ہوگا، گھریلو کام کے چور بن جاتے ہیں. باپ کہے گا لائٹ بل بھر کے آ، باپ کہے گا سودا لے کر کے جا، گروسری آئٹم لے کر کے جا، باپ کہے گا گھر کا یہ کام ہے، بہن کو چھوڑ کر کے آ جا، بھائی کو لے کر کے آ جا، ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے آ جا. کام چور بنے گا. کیوں؟ ہمیشہ محبوبہ کے فون میں مبتلا، تو کیسی ہے، تو ویسی ہے، تو کہاں ہے، میں وہاں آ رہا ہوں، تو کیسی دکھتی ہے. یہ سب کے سب فون میں مبتلا رہے گا، گھریلو کام کا کام چور بن جائے گا. ساتواں نقصان کیا ہو جائے گا، بد نگاہی، بدکاری، ان تمام کے تمام گندے کاموں میں مبتلا ہو جائے گا.
تنہائی میں گندی گندی فلمیں دیکھے گا، رات کے اندھیروں میں، رات کی تنہائیوں میں اپنی اپنی تنہائی میں گندی گندی فلمیں دیکھے گا، اور ان گندی گندی فلموں میں جو جو طریقے دیکھے گا وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اپنے محبوبہ اور اپنی معشوقہ کے ساتھ میں وہ تمام کے تمام طریقے کرنے، بدکاری کرنے کے چکر میں رہے گا، کوشش میں مبتلا رہے گا، یہ سب کے سب خرابیاں آ جائیں گی۔ اسی طرح اگر اور بھی زیادہ ہمت والا، جرت والا ہے، طاقت والا ہے، غصے والا ہے، اپنے غصے کو دکھانے میں اگر معشوقہ نہیں مانتی ہے، آخر میں اس کو چھیڑنا، اس کو قتل کرنا، اس کے آنکھ پر، اس کے چہرے پر ایسڈ پھینکنا، یہ سب کی سب کوشش کرتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ سب کے سب نقصانات ہیں۔ اگر لو میرج میں شادی بھی ہو گئی اس کے بعد بہت سارے نقصانات ہیں، انشاءاللہ کبھی اور کسی اور موقع پر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کے نوجوانوں کی تمام کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔